بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اپنا نیا چیپٹر جو کہ چیپٹر نمبر 3 ہے پارٹ 2 کا، اسے شروع کر رہے ہیں۔ آج اس کا ہم پہلا حصہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی وضاحتوں کو سمجھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے سینونیمز بھی کریں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے وائی بوائز فیل ان کالج، اور یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، میتھمیٹیشین ہیں، یہ ان کا نام ہیبرٹ ایڈون ہاکس ہیں۔ یہ ایک امریکن ہیں جو کہ اپنے کالج میں، کولمبیا کالج میں ڈین کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں، اور گورنمنٹ نے ان کی کارکردگی سے امپریس ہو کر ان کو دا ڈین آف آل امریکن کالجز ڈین کا خطاب دیا۔ یہ جو ان کا چیپٹر ہے، اس میں یہ لڑکوں کے جو مختلف مسائل ہیں کالج میں جن کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے، وہ فیل ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آف دا بوائز ہو ڈو ناٹ ریچ دیئر نیچرل ایکیڈیمک باؤنڈری، وہ لڑکے جو کہ اپنی قدرتی تعلیمی حد تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی پڑھائی بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ نیچرل ایکیڈیمک باؤنڈری، قدرتی تعلیمی حد، وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کیریئر، اپنے کالج کیریئر کے عرصے کے دوران اپنی منزل کو نہیں پہنچ پاتے۔ اب باؤنڈری کے سینونیم ہیں لمٹ اور بارڈر، اور اسی طرح کورس دورانیوں کو کہتے ہیں عرصے، اس کے سینونیم ہے ڈیوریشن اور پیریڈ۔ بٹ ہو فیل، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ٹو گیٹ تھرو، پاس ہونے میں۔ گیٹ تھرو یہ امپورٹنٹ سینونیم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاس ہونا یا کامیاب ہونا، سکسیڈ۔ پاس اور سکسیڈ اس کے سینونیمز۔ دیر آر ٹو مین کلاسز، اس طرح کے لڑکوں کی دو بنیادی طور پر قسمیں ہیں۔ دوز ہو ٹرائی، ایسے لڑکے جو کہ کوشش کرتے ہیں پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں، اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی، اور ایک وہ ہیں جو کہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب انہی کی بات یہ کرے گا جو کہ کوشش کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ جو نہیں کرتے، ظاہر ان کی ریزن تو آبویس ہے۔ مینی بوائز اٹیمپٹ سیریسلی ٹو میک گڈ، بہت سارے لڑکے کوشش کرتے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ کہ وہ پاس ہو جائیں یا اچھی کارکردگی دکھائیں۔ میک گڈ کا مطلب ہوتا ہے پاس ہو جانا یا اچھی کارکردگی دکھانا۔ اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹو ابلٹی، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدائشی یہ قابلیت بھی دی ہوتی ہے کہ وہ پاس ہو سکتے ہیں۔ نیٹو کا مطلب پیدائشی، ان بورن اور بائی برتھ اس کے سینونیمز ہیں۔ بٹ فائنڈ اٹ سیلف امپاسبل ٹو سٹ ایٹ اے ڈیسک، لیکن ان کے لیے یہ ناممکن ہوتا ہے کہ اپنے ڈیسک پر بیٹھ جائیں۔ اینڈ کانسنٹریٹ، اور توجہ کریں، کانسنٹریٹ توجہ کرنا، آن دا ٹاسکس اسائنڈ، ایسے کام جو کہ ان کے حوالے کیے گئے ہیں، ان کے سپرد کیے گئے ہیں، ان پر وہ توجہ نہیں کرتے، ان کے لیے یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اب اسائنڈ اس کا مطلب ہوتا ہے حوالے کرنا، اور ایلوکیٹڈ اور الاٹڈ اس کے سینونیمز ہیں۔ دیر از دا بوائے، ایک ایسا لڑکا بھی ہے، ہو سٹس ڈاؤن ٹو اسٹڈی، جو کہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اوپنز ہز بک، اپنی کتاب کو بھی کھولتا ہے، بٹ بیفور اسٹارٹنگ آن ہز ورک، اس سے پہلے کہ اپنا وہ کام شروع کرے، سیز ٹو ہمسیلف، اپنے آپ سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے جی؟ وہ آگے انورٹڈ کاماز میں جو وہ سوچتا ہے وہ لکھا ہے، آئی تھنک، میرے خیال سے، دیٹ آئی ہیڈ بیٹر شارپن مائی پینسل، پہلے میرے لیے اچھا ہے کہ میں اپنی پینسل کو گھڑ لوں۔ اٹ نیڈز اٹ بیڈلی، کیونکہ پینسل کو شارپ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ وہ یعنی کہ کسی اور سمت سوچنے لگ جاتا ہے، پڑھائی کی طرف نہیں، پینسل کی طرف توجہ چلے جاتی ہے کہ اسے گھڑنا چاہیے۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ اینڈ وین ہی ہیز شارپنڈ اٹ، جب وہ پینسل کو گھڑ لیتا ہے، ہی آبزروز، تو پھر وہ دیکھتا ہے، دیٹ آل ہز پینسلز نیڈ شارپننگ، کہ تمام اس کی جو پینسلیں ہیں وہ تو گھڑنے والی ہیں، یعنی ایک اس کام میں پڑا پھر اسی طرف چلا گیا،
اسی کام کی طرف بہہ گیا اور پھر وہ میجر کام کی طرف اس کی توجہ نہیں رہی، پڑھائی کی طرف، اینڈ سو آن، اس طرح سے انٹل ہز ٹائم از گون. یہی اسی طرح کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے، نتھنگ ہیز بن ڈن، اور کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. سچ نروس ہیبٹس، اس قسم کی اگر نروس بے چینی والی عادات ہیں تو ناٹ ایزی ٹو اپروٹ، ان کو اکھاڑ پھینکنا، جڑ سے ختم کر دینا آسان نہیں ہے. اپروٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. ریڈیکیٹ اور ایکسٹرمینیٹ اس کے سینونیمز ہیں. اینڈ سو فار ایز آئی کین سی، اور جہاں تک کہ میں سمجھ سکا ہوں، کین ناٹ بی ایریڈیکیٹڈ، ان کو نہیں آپ جڑ سے اکھاڑ سکتے، ان کا کلا کمن نہیں کر سکتی اس قسم کی عادات کا، بائی اینی ون، کوئی نہیں کر سکے گا، بٹ دا بوائے ہمسیلف، لیکن لڑکا خود ہی کر سکے گا، خود ہی کر سکتا ہے اس بات اپنا کہ یہ بری عادتیں جو ہیں جس کی وجہ سے اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی ہے، اسے لڑکا خود ہی ختم کر سکتا ہے. ادرس کین سی دا ڈیفیکلٹی، دوسرے لوگ جو ہیں اس کی مشکل کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، بٹ دا بوائے مسٹ ٹیک ہمسیلف بائی دا کالر، لیکن لڑکے کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ ایڈیم ہے ٹیک بائی دا کالر، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانا. اینڈ میک ہمسیلف کلٹیویٹ، اور اسے خود ہی پیدا کرنی چاہیے کہ آپ پوائز، ایسا توازن، یعنی کہ اس کے رویے میں توازن، بیلنس ہو، کمپوئر ہو، اینڈ کام اور اطمینان ہو اس کے رویے میں، دیٹ سمودرس، جو کہ بہتر بناتا ہے، دا فجٹس، اس کی بے قراری کو، اس کی پریشانیوں کو. سمودرس کے سینونیم ہیں اوور پاورس اور اوور ویلمس. اسی طرح فجٹس بے چینی یا بے قراری کو کہتے ہیں، اس کے سینونیم فڈل اور جگل ہے. انٹل ہی ڈز دس، جب تک کہ وہ یہ کر نہیں لیتا، ہی ڈز ناٹ ریئلی ٹرائی، اصل میں وہ کوشش ہی نہیں کرتا، یعنی کہ جب تک یہ بے قراری والی عادتوں کو وہ کنٹرول نہیں کرتا تو پھر وہ اس نے کوشش کیا کرنی ہے، وہ کام تو کرتا ہی نہیں ہے. although he thinks he is trying، اگرچہ کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے. and often spends more time in the presence of an open book، اور اکثر یہ ہوتا ہے بہت زیادہ وقت وہ کتاب کو کھول کر اس کے سامنے گزارتا ہے. دین مینی بوائز آف ایکول ابیلٹی، جتنے کہ اتنی ہی ذہانت کے بچے ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ ٹائم بک کے آگے گزارتا ہے. ہو ڈو گڈ ورک، وہ بچے جو ہیں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں جن سے زیادہ وقت یہ بک کے سامنے گزارتا ہے، لیکن یہ زیادہ وقت گزارنے کے باوجود بھی اچھا کام نہیں کر پا رہا ہوتا، اس لیے کہ اس کی توجہ کام کی طرف ہوتی نہیں ہے. اسے جو ہے بے قراری ہے، فجٹس ہیں. آگے چلتے ہیں. A common cause of failure is a mistaken ambition، ایک عام سی وجہ ناکام ہونے کی وہ غلط خواہش ہے، یعنی غلط ارادہ کس کی طرف سے، فار دا بوائے، لڑکے کے لیے، آن دا پارٹ آف ہز پیرنٹس، اس کے جو والدین ایسا ارادہ اسے سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرف لائن جو ہے کوئی اور لینی چاہیے، ان کا ارادہ کچھ اور ہے، لڑکے کا کچھ اور ہے، یہ بھی اس کے فیل ہونے کی وجہ بنتا ہے. اب مسٹیکن کا مطلب ہوتا ہے غلط، رانگ. ایمبیشن جو ہے ارادے کو کہتے ہیں ڈیزائر، وش. مور آفن، اکثر ہی، دین آئی وش، جتنا کہ مجھے خواہش نہیں ہوتی اس سے زیادہ، آئی فائنڈ اے بوائے، مجھے ایسا لڑکا مل جاتا ہے، ہو از ناٹ شوئنگ اینی انٹرسٹ ان ہز ورک، جو کہ اپنے کام میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا ہوتا ہے، اینڈ ہو از ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ ود اینی ڈسٹنکشن، اور اسے وہ کسی امتیازی حیثیت کے ساتھ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، یعنی کہ وہ اچھے عمدہ انداز میں اسے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا اپنے کام کو. مجھے ایسا لڑکا مل جاتا ہے، وہ بتاتا ہے، بیکاز ہی از فالوئنگ اے ڈائریکشن، کیونکہ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سمت جا رہا ہوتا ہے، میپڈ آؤٹ، جو کہ ترتیب دی ہوتی ہے، میپڈ آؤٹ ترتیب دی ہوتی ہے بائی ہز پیرنٹ، اس کے والدین نے، یعنی کہ اس کے والدین نے جو اس کے لیے لائن، جو اس کے لیے کریئر کی لائن لی ہے، وہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی انٹرسٹ نہیں ہوتی. اب میپڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا، پشٹ اور ڈائریکٹڈ. دیٹ رنس کاؤنٹر ٹو آل ہز انٹرسٹ، یہ جو لائن جو اس کے والدین نے لی ہوتی ہے اس کی دلچسپیوں کے خلاف ہوتی ہے. کاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ، اپوزٹ، خلاف. اینڈ ابیلٹیز، اور اس کی صلاحیتوں اور اس کی قابلیت کے بھی یہ لائن خلاف ہوتی ہے، اس لیے وہ اس لائن پہ چلتا نہیں ہے اور فیل ہوتا ہے. آئی ہیو میڈ اے نمبر آف ویری وارم اینیمیز امنگ دا پیرنٹس،
کہتا ہے کہ والدین میں نے بہت سے لوگوں کو اپنا مخالف یا اپنا دشمن بنا لیا آف دیئر سن ٹو بی فزیشین. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے اور ڈینٹسٹ یا پھر دانتوں کا ڈاکٹر بن جائے اور انجینئر یا پھر وہ انجینئر بن جائیں. یعنی کہ والدین یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ یا انجینئر بن جائیں, لیکن بچہ یہ نہیں چاہ رہا ہوتا. اور میں بھی اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو والدین میرے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. اٹ مے بی دیٹ دا بوائے ہیز انف ایبلٹی ٹو بی اینی ون آف دیز تھنگس. کہتا ہے یہ بات ہو سکتی ہے کہ لڑکے میں یہ قابلیت ہو کہ وہ ان میں سے کوئی بھی وہ بن جائے. بٹ دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از, لیکن قصہ مختصر یہ ہے, ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی, وہ ایسا بننا ہی نہیں چاہتا. لانگ اینڈ شارٹ کا مطلب ہوتا ہے قصہ مختصر, ان اے نٹ شیل آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ اس کا سینونیم ہے. ہی وانٹس ٹو بی اے تھیٹریکل مینیجر. وہ تو کسی مینیجر میں ڈرامہ کے تھیٹر میں مینیجر بننا چاہتا ہے, اور اب بزنس مین یا پھر کوئی کاروباری شخصیت بننا چاہتا ہے, اور اب بک السٹریٹر یا پھر کوئی وہ مصنف بننا چاہتا ہے. ڈاکٹر انجینئر ڈینٹسٹ نہیں بننا چاہتا, تو ظاہر ہے نہیں بننا چاہتا, اور وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ میں نے جو ہے کچھ اور بننا ہے, تو پھر وہ کام نہیں کرے گا پراپر. آگے چلتے ہیں. اٹ مے بی ان ریزنیبل فار دا بوائے ٹو ٹرن ہز بیک. کہتے کہ یہ ایک ناقابل یقین بات ہوگی کہ لڑکا جو ہے وہ انکار کر دے آن دا فائن اوپننگ آف ڈینٹل پروفیشن, کے اپنا ڈینٹل ڈاکٹر کا یا پیشے کا وہ عمدہ آغاز کرے, لیکن وہ اس چیز سے انکار کر دیتا ہے, اور بلکہ وہ چاہے گا ان دا فیور آف بزنس, وہ اس کے مقابلے میں بزنس کرنے کی حمایت کرے گا. آگے چلتے ہیں. بٹ ریزن, لیکن جو عقل ہوتی ہے, کی ناٹ کنٹرول آل دیز میٹرز, یا استدلال یا وجہ وہ تمام معاملات کو کنٹرول نہیں کرتی. یعنی کہ ہر چیز آپ عقل سے ہی کرنا شروع کر دیں, بعض اوقات دلیلوں سے کام نہیں چلتا. ایز ویل آرگیوڈ ود اے پرسن, کہتا ہے میں دیٹ ہی ought ٹو لائک اونینس. یہ ایسی ہی بات ہے جب کسی آپ آدمی سے بحث کریں جو کہ پیاز کو پسند کرتا ہے. وین ہی, آپ اسے کہیں کہ اسے پیاز پسند کرنی چاہیے, وہ پیاز کو ناپسند کرتا ہے. اگر آپ اس سے بحث کریں نہیں جی آپ کو پیاز پسند کرنے چاہیے, وین ہی ڈیٹیسٹس دیم, جب وہ ان سے نفرت کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس سے بحث کر لیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہی وہ نہیں ہے, تو وہ بحث کرنا فضول ہوگی. ایز اے جنرل تھنگ دا بوائے ونس آؤٹ ان سچ کنٹروورسیز. اس قسم کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں عموماً لڑکا جیت جاتا ہے. لڑکا جیت جاتا ہے یعنی لڑکا بات ہی نہیں مانتا, اپنی بات پہ قائم رہتا ہے. اینڈ ہی شوڈ, اور اسے جیتنا بھی چاہیے. آلسو بی اٹ سیڈ, اور کہتا ہے کہ یہ بھی ہے, دا پیرنٹس ہوم آئی ہیو اوفینڈیڈ یوزلی کمز آفٹر اے ٹرم آف ایئر. ایسے والدین جنہیں کہ میں نے ناراض کیا ہوتا ہے, فرینڈ کا مطلب ہوتا ہے ناراض کرنا, پیسٹر ڈسپلیز. کہتے ایسے والدین جن کو میں نے ناراض کیا ہوتا ہے, وہ جو ہے ایک سال گزرنے کے بعد میرے پاس آتے ہیں اینڈ ٹیلز, اور وہ والدین مجھے بتاتا ہے می دیٹ ہز سن واز رائٹ, کہ اس کا بیٹا صحیح سوچ رہا تھا. یعنی اس وقت والدین اسے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے, وہ بزنس مین بننا چاہ رہا تھا. ایک سال بعد جب وہ ناکام ہو گیا تو پھر وہ اس ڈین کے پاس آئے ہیں, ڈین صاحب کے پاس, تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم صحیح تھے, بیٹا جو ہے وہی صحیح سوچ رہا تھا. دیٹ ہی از تھینکفل ٹو می فار ٹیکنگ دا پارٹ آف دا بوائے. اور پھر وہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت لڑکے کا ساتھ دیا تھا ان دا آرگیومنٹ, جو بحث ہوئی تھی. اف سچ اے بوائے فیلز, اگر اس قسم کا لڑکا ناکام ہو جاتا ہے, اٹ از بیکاز ہی کین ناٹ برنگ ہمسیلف ٹرائی ٹو ڈو دا ورک دیٹ از ڈسٹیسٹفل ٹو ہم. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کام اسے ناپسندیدہ لگتا ہے وہ اسے کرتا نہیں ہے. ڈسٹیسٹفل کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ, offensive, unpleasant, and that he feels is leading him in the wrong direction. اور وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کام کر کے جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, وہ جو ہے غلط سمت میں جا رہا ہے. if the college is alive, اگر کالج جو ہے وہ باخبر ہے, alive کا مطلب ہوتا ہے باخبر,
ٹو اٹس ورک آف ایڈوائس، اپنے نصیحت کے کام میں اگر کالج باخبر ہے. سچ کیسز آر کاٹ، اس قسم کے کیسز کو پکڑا جا سکتا ہے بیفور دا فیلئر از کمپلیٹ، اس سے پہلے کہ ناکامی مکمل ہو جائے، بچہ ناکام ہو جائے. اس قسم کے کیسز کو پکڑنا چاہیے. ناکامی، فیلئر، اس کے لیے سینونیمس لاس اور فیاسکو. آگے چلتے ہیں مزید. Another type of boy who does not try is the very bright boy. ایک ایسا لڑکا بھی ہے جو کہ کوشش نہیں کرتا اور وہ بہت زیادہ لائک فائک قسم کا لڑکا ہے. who has always done his school work without effort. وہ ایسا ہے کہ اپنے اسکول کا کام بغیر کسی کوشش کے کرتا آیا ہے. and who has never learned what real application is. جس نے کہ حقیقت میں کبھی اپنے ذہن پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا. ہی سپوزز، وہ سمجھتا ہے دیٹ ہی کین فلوٹ تھرو، کہ وہ پاس ہو جائے گا کالج میں بھی ود ایز لٹل ایفرٹ ایز ہی ڈڈ تھرو اسکول. بالکل اتنی ہی کوشش، کیونکہ اسکول میں اس نے اتنی کوشش نہیں کی، وہ سمجھتا ہے کہ کالج میں بھی پاس ہو جائے گا. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly. کہتا ہے کہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ وہ جو عمدہ لڑکا ہے، وہ ذہین لڑکا ہے جس نے ہمیشہ اپنی قابلیت پر بھروسہ کیا ہے کہ وہ چیزوں کو تیزی سے کر لیتا ہے. is the most pitiable object. وہ سب سے زیادہ قابل رحم چیز ہے. pitiable قابل رحم، آبجیکٹ چیز. اب قابل رحم کے سینونیمز ڈپلوریبل اور ڈسگریسفل. وہ قابل رحم چیز ہے وہ بچہ among all other students، تمام دوسرے طلباء کے مقابلے میں، کیونکہ اس کے پاس ذہانت ہی بہت ہے. یہ بہت آگے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا پاتا، کیونکہ اپنی ذہانت کو اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اپنی ذہانت کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور محنت نہیں کرتا. فار اٹ از آلموسٹ اے ٹریجڈی ٹو سی آل دس کیننس گوئنگ ٹو ویسٹ. اور یہ کہتا ہے بہت سانحہ ہوتا ہے، بہت برا واقعہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے کہ اس کی تمام ذہانت جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. کیننس ذہانت کو کہتے ہیں، ایگرنیس زیل. اینڈ ٹو فیل، اور جب بندہ یہ محسوس کرتا ہے دیٹ دا انٹائر اپرچونٹی، کہ اس کا تمام موقع، یعنی کالج میں پڑھائی کا موقع جو ہے وچ دا کالج ہیز ٹو آفر، جو کہ اس کالج نے اسے دیا، اس پاسٹ اپ، وہ گزر جاتا ہے بیکاز آف ٹو ریسیپٹیو مائنڈ. کیونکہ ریسیپٹیو مائنڈ اوور کانفیڈنٹ، کھلا ذہن بہت زیادہ، کہ بات ہی نہیں سنتا. اس کے اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے کالج کا سارا وقت گزر جاتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے. مزید آگے چلتے ہیں. دا کیور آف دس سارٹ آف تھنگ از اگین ناٹ ایزی. اس قسم کی چیز کا علاج بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہے. کیور مطلب ٹریٹمنٹ، علاج، ریمیڈی. فار اٹ انوالوز این انٹائر چینج آف ایٹیچیوڈ، کیونکہ اس کے اندر اس کے رویے کی، یعنی اسٹوڈنٹس کے رویے کی مکمل تبدیلی چاہیے ہوتی ہے. انٹائر کا مطلب ہوتا ہے مکمل، فل، کمپلیٹ، ہول، ٹوٹل. اینڈ دا فارمنگ آف اے کمپلیٹلی نیو سیٹ آف ہیبٹس، اور اسے تب وہ پاس ہو سکتا ہے جب اپنی عادات کا، مجموعی طور پر اپنی عادات جو ہیں وہ ٹھیک کرے گا. فارمنگ کا مطلب ہوتا ہے تشکیل دینا، میکنگ، کریٹنگ، اور سیٹ یہاں پر کا مجموعے کو کہا ہے، کلیکشن، بلینڈ. نو ون کین ڈو دس، ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا، بٹ دا بوائے ہمسیلف، لیکن لڑکا خود ایسا کر سکتا ہے، کہ یعنی کہ اپنی عادتوں کو بدلے. آل دیٹ دا ریسٹ آف اس کین ڈو، ہم میں سے دوسرے جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، از ٹو پوائنٹ آؤٹ وٹ از دا میٹر، اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. دا کویسچن آف ہیلتھ، اب یہ ایک اور وجہ سامنے لا رہا ہے وہ. دا کویسچن آف ہیلتھ، صحت بھی ایک وجہ ہے. کہتے ہیں بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل، جسمانی اور دماغی بھی صحت، یہ بھی ایک وجہ ہے. از آلویز ون آف دا ریزن آف فیلئر، فیل ہونے کی وجہ ہے. اف این ایڈیکویٹ ہیلتھ سروس از اویلیبل، اگر مناسب جو صحت کی خدمات ہیں وہ کالج مہیا کرتا ہے، اگر کر رہا ہو، اینڈ پراپر کوآپریشن ایگزسٹ بٹوین دا ٹیچنگ اسٹاف، اور پڑھانے والے عملے کے درمیان
اینڈ دا آفس آف دا کالج ڈاکٹر، اور کالج کے ڈاکٹر کے درمیان معاونت ہو، اچھا کوآپریشن ہو، تو پھر کیا ہو سکتا ہے، این امینس نمبر آف فیلیئرس کین بی اوائڈ، بہت زیادہ جو فیل ہونے والے طلباء کی تعداد ہے ان سے بچا جا سکتا ہے. امینس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، انارمس، ہیوج. اینڈ وٹ از جسٹ امپورٹنٹ دا ریزن آف انیبلٹی ٹو ڈو سیٹسفیکٹری کالج ورک، اور وہ کیونکہ کالج کا کام تسلی بخش طریقے سے ان میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ کر پائیں، تو اس کو اگر ڈاکٹر اور کالج کی ٹیچنگ سٹاف کے درمیان کوآرڈینیشن ہے تو اس چیز سے بھی بچا جا سکتا ہے. کالج ورک کین ایزیلی انڈرسٹوڈ بائی دا بوائے، ہز پیرنٹس اینڈ دا کالج اتھارٹیز. کہتا ہے کہ کالج کا ورک جو ہے تبھی سمجھا جا سکے گا جب کوآرڈینیشن ہوگا، کیونکہ صحت کا پرابلم ہے، اسے جب اسے ٹیکل نہیں کیا جاتا وہ مناسب طور پر کام نہیں کرے گا بچہ. آگے چلتے ہیں جی. ان دا کیس آف پور ایکڈیمک ورک، کہتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ناقص تعلیمی کام ہو رہا ہے، دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ، اس کی وجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی لیکن کام بھی جو ہے وہ نکما ہو رہا ہے. اٹ از مائی کسٹم، تو میری یہ عادت ہے آلویز ٹو آسک دا اسٹوڈنٹ، کہ ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ نکما کام کر رہا ہے اس سے میں پوچھوں، ٹو انڈر گو، اس سے میں کہوں. انڈر گو کا مطلب ہوتا ہے کہ گزرے، سفر کرے، انڈیور کرے، تھارو فزیکل ایگزامینیشن، اپنا مکمل طور پر طبی معائنہ کروائے. اٹ از سرپرائزنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ لارج پرسنٹیج آف سچ کیسز دا یونیورسٹی فزیشین فائنڈز این ایڈیکویٹ ریزن. کہتا ہے کہ اس قسم کے واقعات میں جو یونیورسٹی کا ڈاکٹر ہے کوئی نہ کوئی مناسب وجہ تلاش کر لیتا ہے فار دا ڈیفیکلٹی، جو مسئلہ پرابلم ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے بچے کو اس کی. ٹیوبرکلوسس، ٹی بی، کمرس، بیڈ ٹانسلز، خراب گلا ہونا، سلیپنگ سکنس، اسی طرح نیند نہ آنے کی بیماری، پور ڈائجسشن، خراب ہاضمہ ہونا، ویریس فارمز آف مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹی، اور بھی مختلف قسم کی دماغی اور اعصابی جو بیماریاں ہیں یا مشکلات ہیں، ہیو بین براٹ ٹو لائٹ، انہیں بالکل سامنے لایا جا سکتا ہے بائی دا ڈاکٹر. ڈاکٹر انہیں لا سکتا ہے ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھس، بلکہ کہتا ہے انہیں لایا گیا ہے پچھلے چند مہینوں میں، اور ٹو دا انسپیکیبل ریلیف، اس سے ناقابل بیان اطمینان ملا ہے آف دا اسٹوڈنٹ، طلباء کو بھی، اینڈ انلائٹنمنٹ آف دا فیکلٹی، اور اس طرح سے فیکلٹی کو، پڑھانے والوں کو بھی اس بات کی سمجھ آئی ہے. انلائٹنمنٹ کہتے ہیں فہم، سمجھداری کو، انسائٹ اور انڈرسٹینڈنگ اس کے سینونیمز ہیں. اس کے پیچھے انسپیکیبل کا ورڈ گزرا ہے جو ناقابل بیان کو کہتے ہیں، اس کو ہم انڈسکرائبیبل بھی کہتے ہیں اور ان ایکسپلینڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں فردر. اوکیجنلی، کبھی کبھار یعنی ریئرلی، سیلڈم، کبھی کبھار، ون میٹس این اولڈ فیشن پرسن، کبھی کبھار آپ کی ملاقات ایسے آدمی سے ہو جاتی ہے لائک دا فادر، اس قسم کا باپ ہوتا ہے، who told me، جو کہ مجھے بتاتا ہے کہتا ہے کہ اسی قسم کا باپ تھا جو مجھے ملا چند ماہ پہلے اور اس نے مجھے بتایا، although we had arranged to have his son's tonsils removed. کہتا ہے کہ اس کے بیٹا جو ہے وہ ٹانسلز، گلا خراب تھا، ٹانسلز بڑے ہوئے تھے، ہم نے خود ہی انتظام کر دیا کالج نے کہ اس کے ٹانسلز جو ہیں نکال دینے چاہیے، لیکن وہ ایسا تھا، اس نے وہ کہتا ہے کہ وداؤٹ ایکسپینس، اور ہم نے اس کا خرچے کا بھی ڈیمانڈ نہیں کی. ہی وڈ ناٹ کنسینٹ ٹو دا آپریشن، لیکن اس کے باوجود وہ آپریشن پر راضی نہ ہوا. ایسا باپ بھی کہتا ہے ہمیں ملا. آگے چلتے ہیں جی. ہی اسرٹڈ، اس نے کیا، وہ جو باپ ملا اس نے کیا زور دیا، زور دے کے کہا، اسرٹ کا مطلب ہوتا ہے زور دے کے کہنا، اسٹریس کرنا، فورس کرنا، دیٹ گاڈ پٹ دوز ٹانسلز ان ہز سنس تھروٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے گلے میں ان غدودوں کو رکھا ہے فار سم گڈ پرپز، کسی نہ کسی اچھے مقصد کے لیے رکھا ہوگا. یعنی کہ اللہ کے ذمہ وہ غلط کام بھی لگا رہا ہے، غلط کوئی بیماری کا، اپنی نااہلی کوتاہی کو بھی اللہ تعالیٰ کے سے منسلک کر رہا ہے. اینڈ دیٹ ہی وڈ ناٹ اسٹینڈ فار دیئر ریموول، اور وہ بالکل بھی حمایت نہیں کرے گا کہ اس کے گلے سے ٹانسلز نکال دیے جائیں. اسٹینڈ فار کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنا.
اور ریموول کا مطلب ہوتا ہے نکال باہر پھینکنا، ایکسکلوژن اور ایلیمینیشن. سنس دا بوائے واز ایبزاربنگ، کیونکہ لڑکا بہت نگل رہا ہوتا ہے. ایبزارب کا مطلب نگلنا، انٹیک کرنا، ڈیور کرنا، کیونکہ تھوک بہت آتا ہے گندا جب ٹانسلز ہوں. ٹو مچ پوائزن، بہت زیادہ زہر نگل رہا ہوتا ہے. ٹو پرمنٹ پراپر اپلیکیشن، اور یہ زہر جو ہے اسے اجازت بھی نہیں دیتی ٹو ہز کالج ورک، اپنے کالج کے کام کی طرف توجہ کر سکے. اتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے، اور وہ گلے کے گدودوں سے جو لعاب نکلتا ہے، لیسدار لعاب، وہ جو زہر ہے وہ نکلتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کام بھی نہیں کر پا رہا. وی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم. کہتے ہیں بعض اوقات ہمیں اسے کہنا پڑ جاتا ہے کہ تم بھائی گھر چلے جاؤ، کیونکہ تمہاری حالت ہی پڑنے والی نہیں ہے. آف کورس، یقیناً سچ کیسز آر ریئر. اس قسم کے واقعات کہتے ہیں کم ہوتے ہیں. ریئر کا مطلب ہوتا ہے نایاب ہوتے ہیں. بٹ اٹ از نیسیسری ٹو کیپ کانسٹنٹلی ان مائنڈ، کہتے ہیں لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ مستقل ہمیشہ آلویز اپنے دماغ میں رکھیں دا سمپل فیکٹ، یہ سادہ سی حقیقت ہے، دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ، کہ صحت کا کوئی بھی متبادل نہیں ہوتا. یعنی صحت جتنی امپورٹنٹ کوئی اور چیز نہیں ہے. متبادل کہتے ہیں الٹرنیٹیو اور ایکسٹرا کو. اینڈ دیٹ ہو ایور سچ اے مین میں نو، اور اس طرح کے آدمی کو بھی جو کہ تعاون نہیں کرتا، اسے بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اٹ از ناٹ آف مچ ویلیو انلیس ہی پوزیسز دا فزیکل ویگر. کہتے ہیں کہ جب تک اس طالب علم کے پاس جسمانی طور پر وہ طاقت نہیں ہوگی. پوزیس کا مطلب رکھنا، ہونا، اور اونز ہولز کیپس اس کے سینونیم ہے. جسمانی طاقت جو ہے، ہم وگر کا کہہ رہے ہیں اسٹرینتھ، انرجی. جب تک اس طالب علم کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہوگی ٹو برنگ اٹ ٹو بیئر ورڈز پرابلم، کہ وہ دنیا کی مشکلات کا سامنا کر سکے، اتنی صحت نہیں اس کی ہوگی، تو پھر وہ کیسے کر پائے گا؟ وہ ناکام ہو جائے گا. جی طلباء، انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ پڑھیں گے. فی امان اللہ. مالک آپ سب کو خوش رکھے.